مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے۔ آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم، منفی اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے۔ ملک کی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، عوام کو آگاہ کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہاں کیسے پہنچے اور ان حالات سے نکلنا کیسے ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ انڈسٹریز والے متاثر ہو رہے ہیں، تاجر اور صنعت کار طبقہ کیوں نہیں بول رہا؟ ہمارے دور میں تو کسان خوشحال تھا، تمام مسائل کا حل الیکشن ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خطاب۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا اسکرپٹ مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس میں چیف الیکشن کمشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان کی اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ ذرائع کے مطابق اہم رہنماؤں کا بیک وقت 2 کی بجائے 1 اسمبلی تحلیل کرنے کا مشورہ۔ رہنماؤں کی اکثریت نے مشورہ دیا کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل کی جائے اور پھر وفاق کے رد عمل کا انتظار کیا جائے۔ سیاسی اعتبار سے ایک صوبے میں ہر صورت حکومت رہنی چاہیے۔ عمران خان اراکین اسمبلی سے پھر رائے لیں گے۔ حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ میری جان کو خطرہ ہے، رہنما پی ٹی آئی مراد سعید نے صدر مملکت کو نوٹس لینے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں مشکوک افراد کی جانب سے تعاقب اور دی جانے والی دھمکیوں کی تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ خط کے متن کے مطابق مراد سعید کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد میرے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، مقدمے کے لیے درخواست دی گئی لیکن مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ قائد میاں محمد نواز شریف کو، مجھے اور میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بدنام کرنے کی گھٹیا ایک انہوں نے دن رات کوشش کی۔ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ ڈیلی میل میں جھوٹی خبر شائع کرانا عمران نیازی کی سازش تھی۔ ڈیلی میل نے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے۔ پچھلی حکومت نے مجھے اور نواز شریف کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ پاناما سے اقامہ نکلا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ عمران خان کانٹے بچھا کر گئے تھے، دن رات جھوٹ بولا گیا، تحفے میں ملی گھڑی بیچ دی گئی۔ نیازی نے اپنی بہن کو این آر او دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پریس کانفرنس۔ پی ٹی آئی حکومت کو اور عمران خان کو کیا ملا تھا جب پی ایم ایل اے نے گورنمنٹ چھوڑی، اور یہ کہاں یہ چھوڑ کے گئے ہیں؟ وہ کمپیریزن کافی ہے۔ یعنی جو مہنگائی تھی ملک میں 4.68% تھی، فوڈ انفلیشن 2% تھی، جو جی ڈی پی گروتھ ہے 6.1% تھی، اسٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں بیسٹ پرفارمنگ تھی، دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی۔ ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ کا ڈیفالٹ نہیں کرے۔ ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ نون لیگ کے دور میں اسٹاک ایکسچینج ایشیا میں سب سے تیزی سے گروتھ کر رہی تھی۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کیا۔ نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو مہنگائی 4.5% پر تھی۔ اتحادی حکومت نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ عمران نیازی کو معیشت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکرٹری جنرل OIC کی ملاقات. شہباز شریف نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے بڑھتی ہوئی مسلم دشمنی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت کا اعادہ کیا. اسلاموفوبیا کی مہم تیز کرنے پر تشویش کا اظہار کیا. سیکرٹری جنرل OIC نے مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ گزشتہ روز افغان سرحد سے فائرنگ سے 5 شہری شہید جبکہ مزید 2 زخمی ہسپتال جاتے ہوئے شہید ہوئے. جواب میں پاکستانی افواج نے افغان پوسٹ کو نشانہ بنایا. ہم کابل حکومت کے خیر خواہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ حکومت قائم رہے. پاکستان کا افغانستان کے ساتھ تعاون پورا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. افغانستان کے بارڈر سے متعلق معاملہ طے پا گیا ہے. افغانستان نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے. حکومت نے طارق فاطمی کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. طارق فاطمی وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے رابطہ کاری ہوں گے. Those who are in favor of the motion میں سے آئے. Those against the motion میں سے no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. ابھی بات کرنا چاہتے ہیں جی آپ لوگ یا نہیں؟ The House stands adjourned to meet again on Thursday, the 15th December 2022 at 3 p.m. سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ. وفاقی وزیر سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین چیئرمین سینیٹ کے ڈائز کے سامنے آ گئے. اعظم سواتی کو رہا کریں کے نعرے لگائے گئے. چیئرمین سینیٹ بولے اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. ایوان کا ماحول خراب نہ کریں. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی نے بطور سینیٹر حلف اٹھا لیا. ربانی کھر کل وزیر مملکت نہیں بنی ہے. ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ ہے. افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون، اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا. جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی کی خواتین وفاقی وزراء شازیہ مری، شیر الرحمان اور مریم اورنگزیب کے درمیان شدید جھڑپ. بولے کہ ہنا ربانی کر کو افغانستان کیوں بھیجا گیا جس کا اچھا تاثر نہیں ہوا. مولانا اکبر چترالی نے خواتین وفاقی وزراء سے تلخ کلامی پر معافی بھی مانگ لی. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا مولانا عبدالاکبر چترالی کے منفی ریمارکس پر قومی اسمبلی میں خطاب. بولیں کہ وزیر مملکت ہنا ربانی کھر کا طالبان عبوری حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کرنا اور پاکستان کی نمائندگی کرنا باعث فخر ہے. عبدالاکبر چترالی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ خاتون ہیں اور ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. پارلیمانی عہدوں پر خواتین اپنی قابلیت کی وجہ سے فائز ہیں. قاف لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ معیشت کو اس وقت سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. معیشت کو ٹھیک کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. عمران خان لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے تو کہا کہ پہلا ایجنڈا معیشت رکھیں. آصف زرداری سے رابطہ رہتا ہے. ان کو بھی ملک کی فکر ہے. سیاستدانوں کو آئین کی بالادستی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے
سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور ڈیرہ غازی خان کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ چودھری پرویز الہی نے کہا عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلے کی طرح ناکام رہیں گے، ہمارا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، 13 جماعتوں کا اتحاد عمران خان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ 13 جماعتی جتھا پچھلے 7-8 مہینے پہلے جب اقتدار پہ قابض ہوا تو سب سے پہلے جو نشانہ بنے وہ اوورسیز ہی تھے، کیونکہ تحریک انصاف نے اوورسیز کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کے ووٹنگ رائٹس کے لیے جو ہے جتنی جدوجہد کی تھی اور جتنا بھی کام کیا تو سارے کو سارے انہوں نے واپس آ کے سارا ریورس کر دیا۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں 13 جماعتیں اکٹھے ہو کر بھی الیکشن لڑیں تو تحریک انصاف کو نہیں ہرا سکتی۔ امپورٹڈ حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کا کوئی پلان نہیں۔ حکومت نے افغانستان سے تعلقات پر توجہ دینے کے بجائے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا عمران خان کے بیان پر طنزیہ ٹویٹ، کہا کہ میری گھڑی میری مرضی، میری گوگی میری مرضی، میرے فورن اکاؤنٹس میری مرضی، میری منی لانڈرنگ میری مرضی، میرے چندے کے پیسے میری مرضی، میری خیبر پختونخوا کی BRT میری مرضی، میرا مالم جبہ میری مرضی، میرا ہیلی کاپٹر میری مرضی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کا ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ مجوزہ بل کے مطابق وزیر اعلیٰ سرکاری اخراجات پر کسی بھی سرکاری کام کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کر سکے گا۔ اوپن مارکیٹ وفاقی حکومت یا مسلح افواج سے ہیلی کاپٹر یا ایئر کرافٹ کرائے پر لے سکے گا۔ وزیر، مشیر، معاون خصوصی یا دیگر کو ہیلی کاپٹر دے سکے گا۔ 1 نومبر 2008 کے بعد سے استعمال پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس وقت جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 بلین ہے، ریکوائرمنٹ ہماری 85 بلین ہے۔ اگر آپ ڈیولپمنٹل بجٹ کو اس کو دیکھ لیں 55 ارب روپے انہوں نے رکھے ہیں، لیکن ابھی تک دسمبر کے اینڈ تک ہمیں 5.5 ارب روپے ملے ہیں۔ ہم کیبنٹ کی میٹنگ نیشنل اسمبلی کے باہر کریں گے روڈ، مطلب انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ اگر جب 25% باقیوں کا بڑھا وہیں بڑھا دیتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ وفاق کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہمارے واجبات ادا کرے۔ فنڈز کے حوالے سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، پرانے فاٹا کے بھی فنڈز نہیں دیے گئے اور بجٹ پر کٹ لگا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید بولے کہ وفاق بات نہیں سن رہا، گلگت بلتستان کونسل کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، خط بھی لکھ چکے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 22 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وفاق نے ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگا دیا۔ عام انتخابات سے قبل الیکشن رولز میں بڑی تبدیلی، پولنگ ایجنٹس کا حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار، الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کر دیں۔ ہدایات کے مطابق پولنگ ایجنٹ صرف متعلقہ حلقے کا ووٹر ہو سکتا ہے، امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کا دوسرے حلقے سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے 20 حلقوں کے ضمنی الیکشن میں پولنگ ایجنٹس کے بارے میں کیس الیکشن کمیشن میں آیا تھا۔